اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہے اس کی تشریح ہو جائے۔ یؤتی الحکمہ من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو ہم چاہیں حکمت عطا فرما دیں۔ ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور پھر جس کو ہم نے حکمت عطا کر دی اس کو ہم نے نا ختم ہونے والی خیر کا خزانہ عطا کر دیا۔ خیرن کثیرا، یعنی یہ خیرن کثیرا جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ a sense of privilege۔ اچھا، اب یہ جو حکمت ہے، اس حکمت کے حاصل کرنے کا خیال سب کو نہیں آتا۔ اب انہوں نے تو ترجمہ کیا and none will remember except those of understanding۔ none will remember، نہیں، اس کا حکمت کا خیال کو نہیں آتا کہ میں حکمت حاصل کروں، الا اولو الالباب، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا باطنی طور پر شعور دیا ہے۔ الباب یعنی بڑی عقل والے۔ اب یہ حکمت ہے کیا؟ حکمت کہتے ہیں علم طریقت کو، باطنی علم کو، جس میں بظاہر کچھ اور نظر آئے اور حقیقت کچھ اور ہو، وہ حکمت کہلاتی ہے۔ اب جس طرح سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے، وہ حکمت کی تعلیم ہے، علم طریقت کی تعلیم ہے، کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ ایسی باطنی دور اندیشی عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے وہ حقیقت کو جان لیتا ہے اور اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے۔ لوگ حقیقت کو جانتے نہیں۔ جیسے میں اب آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہے چاقو لے کے کسی کا پیٹ کاٹ دیں، کتنی بری بات ہے، لیکن ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر سرجری کرتا ہے وہ بھی یہی کام کرے گا۔ آپ اگر چاقو لے کے کسی کا پیٹ کاٹ دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کٹوائے گا نہیں، آپ کو زبردستی کاٹنا پڑے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ جی میں یہ پروسیجر ہے، وہ کہے گا ہاں جی آپ کریں، خاموشی سے کٹوا لیں گے پیٹ۔ تو یہاں پر ایک عام آدمی آپ کو چاقو مار دے پیٹ میں تو آپ اس سے بھاگتے ہیں، اور وہاں ڈاکٹر اگر کاٹنا چاہے تو کٹوا لیتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ بظاہر تو آپ کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن پیٹ کاٹنے کے بعد جو بیماری آپ کے وجود میں ہے اس کو نکالنے کے لیے پیٹ کاٹا جا رہا ہے، یہ حکمت ہے۔ یہی حکمت جو ہے خضر علیہ السلام کے افعال میں تھی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کشتی بالکل نئی تھی، تو کیا کیا خضر علیہ السلام نے؟ کشتی میں بیٹھتے ہی اس میں کشتی میں سوراخ کر دیا، نقص پیدا کر دیا، ایک ایسی جگہ جہاں سے کشتی ڈوب نہ جائے، سوراخ کر دیا، نقص پیدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے یعنی ناراض ہوئے کہ تم نے جو ہے وہ بلا وجہ کسی کی کشتی میں نقص پیدا کر دیا۔ تو آپ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہماری اور تمہاری بنے گی نہیں، لہٰذا جدا ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب میں آئندہ نہیں بولوں گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اترے، وہاں سے بستی میں گئے، وہاں انہوں نے کھانا وانا لوگوں سے مانگا تو کھانا کسی نے دیا نہیں۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار گر رہی ہے، ان سے بھی کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دیا نہیں۔ لیکن خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے، انہوں نے تو کھانا ہم کو نہیں دیا اور تم نے ان کی دیوار بنا دی، یہ کیا تک ہے؟ پھر وہی بات ہوئی کہ چلو ابھی آپ جدا ہو جاتے ہیں، ہماری تمہاری بنے گی نہیں۔ پھر تیسرا واقعہ کیا ہوا ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھ کے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔
پھر موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے. اب یہاں سفر ختم ہو جاتا ہے. پھر جو ہے خضر علیہ السلام وجوہات بتاتے ہیں کہ میں نے اس کشتی میں نقص پیدا اس لیے کیا تھا کہ یہ جو جن بچوں کی یہ کشتی تھی، دوسرے یعنی کنارے پر دریا کے وہ ظالم بادشاہ تھا ایک، وہ لوگوں کی کشتیوں پر زبردستی قبضہ کر رہا تھا. میں نے اس میں نقص پیدا کر دیا تاکہ وہ نقص والی کشتی پر قبضہ نہ کرے، چھوڑ دے، لہذا ان کی کشتی، ان کی جائیداد ضائع نہ ہو، اس لیے میں نے وہ کیا تھا. اب یہ دور اندیشی اللہ نے ان کو عطا کی کہ وہاں پر ایک بادشاہ کھڑا ہے، وہ لوگوں کے کشتیاں ضبط کر رہا ہے. اب یہاں پر وہ حدیث آ گئی نا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، صحیح ہے نا. تو اب جس کے پاس یہ باطنی علم نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ظالم بادشاہ کھڑا ہے. وہ تو کشتی میں بیٹھ کے جائے گا، کشتی سے اتر کے چلا جائے گا، اور وہ کشتی بادشاہ چھین لیتا. آپ تو مدد کر ہی نہیں سکتے کسی کی. وہ حکمت والا علم خضر کو دیا. پھر جن سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، تو خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار چن دی کہ بھائی دیوار میں نے اس لیے چنی کہ یہ جو یتیم بچے تھے جن کا یہ گھر تھا، جن کی دیوار گر گئی تھی، اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا جو ان کے والدین چھوڑ کے مرے تھے. اگر میں دیوار نہ گراتا تو لوگ ان کا خزانہ چرا لیتے، تو یہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی. وہ میں نے بھلائی کا کام کیا. اچھا تو پھر اس بچے کو کیوں مارا؟ بچے کو اس لیے مارا کہ وہ بڑا ہو کے بہت بڑا اللہ کا دشمن بنتا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں. اب یہاں ان کو یہ تعلیم دی کہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے. موسیٰ کی شریعت کے اندر کسی کو مارنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن خضر کی طریقت میں اس کو مار دینا ثواب کا کام ہے. جن لوگوں کو طریقت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان کے نزدیک یہ ثواب کا کام ہے کہ بھائی اس سے پوری دنیا میں شر پھیل رہا ہے، اس کو مار دو. اور جن کو طریقت سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا کیا، تو بچے کو مار دیا. ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات سمجھائی ہے کہ جس کو ہم چاہیں اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، اور یہ جو حکمت ہے یہ ایک پریویلیج کی طرح ہے. پریویلیج ہو گئی نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی تو وہ کسی کو بچا نہیں سکتے تھے. خضر علیہ السلام کے پاس یہ حکمت تھی تو انہوں نے پہلے سے دیکھ لیا کہ کیا ہونے والا، تو مدد کری. بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بھئی یہاں سے جہاز اڑا اور اڑنے کے بعد جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے بعد وہ تباہ ہو گیا. تو پھر کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ملتے ہیں پھر بعد میں کہ یار میری اس دن کی فلائٹ تھی لیکن میری گاڑی پنکچر ہو گئی، میں جا نہیں سکا. صحیح ہے نا. تو یہ اتفاقات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کل کی فلائٹ پر مت جانا، انسانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نارسسسٹ ہے، کیوں روک رہا ہے ہمیں. وہ کہتا ہے کہ یار پاگل پن ہے یہ تو، اچھا بھلا میں جا رہا ہوں مجھے روک دیا. وہ روک اس لیے رہا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کو نظر آ رہا ہے، تمہیں بچانے کے لیے کہا ہے. لیکن اس وقت وہ کہہ نہیں سکتا. کیا نہیں کہہ سکتا؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار کل کی فلائٹ پر مت جاؤ، جہاز گر جائے گا، لوگ مر جائیں گے. اگر تم نے یہ کہہ دیا تو 2 کام ہوں گے. اگر لوگوں نے مان لیا تو کوئی بھی نہیں جائے گا، تو جن کے مقدر میں جہاز سے مرنا ہوا وہ نہیں مریں گے پھر. تو اللہ تعالیٰ کی جو یعنی پلاننگ ہے اس میں آپ نے مداخلت کر دی. اس لیے ولیوں کو خاموش رہنے کا حکم ہوتا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے مقدر میں تو موت ابھی لکھی نہیں ہوئی ہے، تو میں اس کو اشارہ دے دیتا ہوں، میں اس کو اشارہ دے دیتا ہوں. اگر پھر وہاں پر وہ لوگ
تابع دار ہوں، فرما بردار ہوں، یقین رکھنے والے ہوں، تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کہا کل نہیں جانا تو میں نہیں جاؤں گا۔ اور جو پھر اپنا ذہن لگانے والے ہوں، ارے یار بلا وجہ روک دیا، تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے پھر۔ تو صوفیاء جو ہے، سارے نہیں، کم کم جن کو حکمت کی تعلیم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ نے تجھے حکمت عطا کر دی ہے نا تو پھر یہ بہت بڑی خیر تجھے عطا ہو گئی ہے، بہت بڑی خیر، ہر معاملے میں یہ خیر تجھے عطا ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن یہ چیزیں سمجھ میں ان کی نہیں آتی ہیں کہ جو اول الالباب نہ ہوں، یہ ان کی سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.